جو لوگ ماضی میں رہتے ہیں وہ اپنے فرائض سے بچنا چاہتے ہیں۔ آپ کا فرض ہے کہ خدا کی راہ پر گامزن ہو۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ اللہ کا حساب کتاب سب کے لیے یکساں ہے۔ کبھی نا امید مت ہونا۔ اللہ اپنے بندوں کو مصیبتوں سے آزماتا ہے لیکن ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اپنے راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ جیسے کائنات میں نیک روحیں اور فرشتے ہیں ویسے ہی انسان میں اعمال صالحہ ہے۔ زمین میں موجود پہاڑوں کی مثال انسان میں ہڈیاں ہے۔ زمین میں بہتے دریاؤں کی مثال اس کی رگوں میں گردش خون ہے۔ جیسے کائنات میں سورج ایک روشن چراغ ہے ویسے ہی جسم میں روح کی ایک روشنی ہے۔ جب یہ جسم سے جدا ہوتی ہے تو جسم اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ کائنات میں چاند ہے، انسان میں اس کی مثال قوت عقل ہے۔ جیسے چاند سورج سے روشنی اخذ کرتا ہے ویسے ہی عقل روح سے نور اخذ کرتی ہے۔ جیسے چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے ویسے ہی عقل عمر کے ساتھ بڑھتی ہے اور پھر بڑھاپے میں کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کبھی بھی مخالفت کرنے والوں کو اپنے دلوں میں نفرت کی بیج نہ لگانے دے۔ ہر پرندہ اپنی طرح کے پرندے کے ساتھ اڑتا ہے، عقاب عقابوں کے ساتھ، کوے کووں کے ساتھ۔ جب دل خواہشوں سے جکڑا ہوا ہو تو کیسے خدا کی طرف سفر کر سکتا ہے؟ جب بھی کوئی کسی کا احسان کرتا ہے اس میں اللہ کی قدرت ہے، کوئی بھی اس کے سوا کوئی سزا نہیں لا سکتا اور خدائی طاقت اسی کی ہے۔ اگر ہم نیک کام لانے میں اعلی کار ہے تو یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسے اپنا ساتھی بناتے ہیں تو آپ کے سارے راستے آسان اور محفوظ ہو جائیں گے۔ انسان کی تقدیر کا تعین اس کی کوششوں سے ہوتا ہے۔ اگر تکلیف سب سے بڑی نعمت نہ ہوتی تو اللہ اپنے سب سے پیارے بندوں انبیاء کو کیوں عطا کرتا؟ حال کو ماضی کی گرفت میں نہ آنے دے۔ یہ دنیا ایک مدرسہ ہے اور ہم سب طالب علم ہیں۔ معلم صرف ایک ذات ہے، حق تعالی، جس کا جیسے چاہے ویسے ہی امتحان لیتا ہے۔ اپنے خاص بندوں کو اس امتحان کے ذریعے کندن بناتا ہے۔ ہر کسی کو اپنا اپنا امتحان دینا ہے۔ اللہ ہر امتحان کے بعد تمہیں انعام دے گا، یہ یقین رکھو۔